تو انتظامی حکمت عملی یعنی مینجمنٹ کے اصول بعض اوقات بڑی غیر متوقع جگہوں سے بھی مل سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ مثال کے طور پر کیا قرآن پاک کیا وہ جدید مینجمنٹ کے لیے رہنمائی فراہم کر سکتا ہے؟ ایک بہت دلچسپ سوال ہے۔ آج ہم اسی سوال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ڈاکٹر نعیم مشتاق کی ایک گفتگو کا خلاصہ ہے۔ جی ہاں، مینجمنٹ کے لیے قرآن کیسے پڑھا جائے؟ بالکل، تو ہمارا آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کیا واقعی اسلامی تعلیمات اور جدید مینجمنٹ سائنسز کے درمیان کوئی گہرا تعلق موجود ہے، اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ یہاں یہ بات آپ دیکھیں واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جی بالکل۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ضابطہ حیات زندگی کے نئے شعبوں جیسے جدید مینجمنٹ تک بھی پھیلا ہوا ہے؟ ایک نقطہ نظر جو ڈاکٹر مشتاق کی گفتگو میں بھی سامنے آیا وہ یہ ہے کہ بہت سے بنیادی انتظامی اصولوں کی جڑیں شاید اسلامی تعلیمات میں پہلے سے موجود ہوں۔ اچھا، جیسے کوئی مثال؟ جی، مثال کے طور پر میثاق مدینہ کو دیکھ لیں۔ یہ وہ معاہدہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مختلف قبائل اور گروہوں بشمول یہود کے ساتھ کیا تھا۔ جی ہاں، سنا ہے۔ اسے اکثر دنیا کا پہلا آپ کہہ لیں تحریری آئین کہا جاتا ہے۔ اوہ، واقعی؟ جی، جس میں شہریوں کے حقوق، ذمہ داریاں، چاہے وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم، وہ واضح طور پر طے کی گئیں۔ زبردست۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع کے حصول، انسانی حقوق، معاشی انصاف، خواتین کے حقوق۔ ہاں، وہ تو بہت مشہور ہے۔ بالکل، ان کی گونج آپ دیکھیں صدیوں بعد اقوام متحدہ کے چارٹر اور دوسرے بین الاقوامی معاہدوں میں سنائی دیتی ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ تو یہاں مقصد یہ سمجھنا ضروری ہے، ہرگز یہ نہیں کہ جدید سائنس کی نفی کی جائے، نہ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ کھوج لگانا ہے کہ کیا ان کے درمیان کوئی تاریخی ربط ہے، کوئی مماثلت ہے، یا کوئی گہرا نظریاتی تعلق موجود ہے جسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا، تو اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ اصول وہاں موجود ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ انہیں تلاش کیسے کریں؟ یہ اہم سوال ہے۔ کیا قرآن کا بس عام ترجمہ پڑھ لیا یا کوئی تفسیر دیکھ لی، کیا یہ کافی ہے؟ ڈاکٹر مشتاق نے اس پر خاصی بات کی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ شاید مروجہ تراجم یا تفاسیر جی خاص طور پر مینجمنٹ کے زاویے سے شاید پوری طرح مددگار نہ ہوں۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ دیکھیے، موجودہ تراجم اور تفاسیر بلا شبہ انتہائی قیمتی علمی ورثہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جی یقیناً۔ لیکن ان کی اپنی حدود ہیں، خاص طور پہ جب ہم انہیں ایک مخصوص جدید علم جیسے مینجمنٹ کے لیے استعمال کرنا چاہیں۔ زیادہ تر تفاسیر بنیادی طور پہ الہیات یعنی تھیولوجی یا قانون، فقہ یا بعض اوقات آپ دیکھیں فرقہ وارانہ بحثوں کے پس منظر میں لکھی گئیں۔ اچھا۔ ان کا اولین مقصد جدید انتظامی تصورات یا اصطلاحات کی وضاحت کرنا نہیں تھا۔ صحیح۔ اس لیے ڈاکٹر مشتاق یہ تجویز کرتے ہیں کہ اس قسم کی تحقیق کے لیے ہمیں براہ راست اصل عربی متن یعنی متن قرآن پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یعنی صرف ترجمے پر انحصار نہ کریں؟ ہاں، صرف ترجمے پر نہیں۔ رہنمائی کے لیے یقیناً مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، ان کا موازنہ کرنا چاہیے، لیکن کسی ایک مکتبہ فکر کی تفسیر یا کسی ایک ترجمے تک خود کو محدود نہیں کر لینا۔ اچھا، یہ بات اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شان نزول کا جو تصور ہے اسے بھی ذرا وسیع تر معنوں میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شان نزول یعنی وہ پس منظر جس میں آیت نازل ہوئی؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مخصوص تاریخی واقعہ جس کے پس منظر میں کوئی آیت نازل ہوئی۔ جی۔ لیکن ڈاکٹر مشتاق کے مطابق اس کا گہرا مطلب یہ سمجھنا بھی ہے کہ وہ آیت قیامت تک پیش آنے والے کن کن حالات و واقعات پر لاگو ہوتی ہے۔ اوہ، یعنی صرف ماضی کا واقعہ نہیں؟ نہیں، صرف ماضی نہیں، بلکہ مستقبل میں پیدا ہونے والی ملتی جلتی صورتحال کے لیے بھی اس میں کیا رہنمائی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ یعنی یہ صرف الفاظ کے لغوی معنی یا تاریخی پس منظر تک محدود رہنے کی بات نہیں؟ بالکل نہیں، بلکہ گہرائی میں اتر کر اس پیغام کے آپ کہہ لیں دائمی اطلاق کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ بالکل، یونیورسل اپلیکیشن جسے کہتے ہیں۔ کیا آپ اس کی کوئی عملی مثال دے سکتی ہیں کہ کس طرح ایک جدید انتظامی تصور اسلامی اصطلاحات میں مختلف شاید زیادہ گہرے معنی کے ساتھ موجود ہو سکتا ہے؟ جی، ڈاکٹر مشتاق نے اپنی گفتگو میں اس کی کچھ دلچسپ مثالیں پیش کیں۔ ایک مثال تقویٰ کی ہے۔ تقویٰ یعنی پرہیزگاری؟ عام طور پر ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں، پرہیزگاری، خدا خوفی، گناہوں سے بچنا۔ یہ بالکل درست ہے۔ ٹھیک۔
لیکن اگر اس کی عملی شکل پر غور کریں تو اس کا تعلق پرفارمنس مینجمنٹ یا ٹائم مینجمنٹ سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ اچھا وہ کیسے؟ دیکھیں، جدید مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ادارے اپنے ملازمین کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہیں، جسے پرفارمنس اپریزل کہتے ہیں۔ جی ہاں، سالانہ ہوتا ہے اکثر۔ بالکل، سالانہ، ششماہی، کبھی ماہانہ بھی۔ مقصد کیا ہے؟ یہ دیکھنا کہ ملازم نے طے شدہ اہداف حاصل کیے یا نہیں۔ صحیح۔ اب تقویٰ کے تصور کو دیکھیں۔ اسلامی روایت میں خاص طور پر اولیاء کرام اور صوفیہ کا معمول رہا ہے کہ وہ روزانہ اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ روزانہ؟ جی ہاں، روزانہ اپنی کارکردگی کا جائزہ لیتے تھے کہ ان کا دن اللہ کے ہاں کیسا گزرا، کیا انہوں نے اپنے فرائض صحیح طور پر انجام دیے، کہیں کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی۔ یہ تو ایک طرح کی روزانہ کی سیلف اپریزل ہو گئی۔ بالکل، روزانہ کی سیلف اپریزل، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ خدا کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ تو فرق کیا ہوا؟ مغربی تصور میں یہ جائزہ وقفے وقفے سے ہوتا ہے اور اس کا محرک ادارہ ہوتا ہے۔ جی۔ اسلامی تصور میں یہ روزانہ کی بنیاد پر ہے، اندرونی ہے، اور اس کا محرک اللہ کی رضا اور آخرت کی جواب دہی ہے۔ واہ! تو یوں تقویٰ صرف ایک روحانی کیفیت نہیں رہی، بلکہ عملی زندگی میں خود احتسابی اور کارکردگی کو بہتر بنانے کا ایک مستقل نظام بن جاتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے، یعنی تقویٰ صرف پرہیزگاری نہیں بلکہ یہ ایک ذاتی روزانہ کا کارکردگی جانچنے کا نظام ہے۔ جی جی۔ جس کی بنیاد خدا کے سامنے جواب دہی پر ہے۔ کیا کوئی اور مثال بھی ہے؟ جی ہاں، ایک اور مثال سوشل نیٹ ورکنگ کی ہے۔ سوشل نیٹ ورکنگ؟ اچھا۔ آج کل کی دنیا میں خاص طور پر کاروباری ماحول میں نیٹ ورکنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے رابطے بنانا تاکہ ذاتی یا کاروباری فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ ہاں، مطلب اپنا نیٹ ورک بڑھانا۔ بالکل، اور یہ کافی حد تک آپ دیکھیں لین دین پر مبنی ہوتا ہے، ٹرانزیکشنل۔ میں آپ کے لیے کچھ کروں، آپ میرے لیے کچھ کریں۔ صحیح۔ اس کے مقابلے میں اسلامی تصور، جسے ہم خدمت خلق یا صلہ رحمی کے وسیع تر مفہوم میں دیکھ سکتے ہیں، اس کا زاویہ مختلف ہے۔ وہ کیسے؟ یہاں رابطے بنانے کا مقصد صرف لینا نہیں ہے، بلکہ دینا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ بلکہ شاید زیادہ اہم۔ اچھا، یعنی یہ دیکھنا کہ آپ دوسروں کے کس کام آ سکتے ہیں۔ آپ کے علم سے، آپ کے وسائل سے، آپ کے رابطوں سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کی بنیاد ہمدردی، تعاون اور دوسرے کی بھلائی پر ہے۔ یہ تو خالصتاً مفاد پر مبنی مغربی نظریے سے کافی مختلف لگتا ہے۔ جی بالکل مختلف ہے۔ لہٰذا یہاں بھی بات وہی ہے کہ صرف الفاظ کا سطحی موازنہ کرنے کے بجائے ان کے پیچھے چھپے ہوئے معنی، مفہوم اور نیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی اسلامی نیٹ ورکنگ کا زور میں کیا دے سکتا ہوں پر ہے؟ جی زیادہ تر۔ جبکہ مغربی تصور اکثر مجھے کیا مل سکتا ہے کہ گرد گھومتا ہے۔ آپ نے صحیح پکڑا، بالکل۔ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ ایک ہی عمل کے پیچھے نیت اور مقصد کا فرق اسے کیسا مختلف بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ سب سننے میں جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی پیچیدہ بھی لگتا ہے۔ تو قرآن کے متن کو سمجھنا، پھر جدید مینجمنٹ سائنسز کی گہرائیوں کو جاننا اور پھر ان کے درمیان کوئی بامانی تعلق تلاش کرنا، کیا اس کام کے لیے کوئی خاص قسم کی مہارت، کوئی خاص پس منظر درکار ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ڈاکٹر مشتاق بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا موازنہ یا تحقیق کرنے کے لیے سطحی علم کافی نہیں، بالکل نہیں، بلکہ دونوں شعبوں میں گہری مہارت یعنی ڈوئل ایکسپرٹیز لازمی ہے۔ ڈوئل ایکسپرٹیز یعنی دونوں میں ماہر ہونا؟ جی ہاں، مطلب یہ کہ آپ کو صرف اسلامی علوم، قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اسلام وغیرہ پر عبور حاصل ہونا کافی نہیں، بلکہ جدید مینجمنٹ سائنسز، تھیوری، پریکٹس، مختلف مکاتب فکر کا بھی اتنا ہی گہرا علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح صرف مینجمنٹ کا ماہر ہونا اور اسلامی علوم سے بس سرسری واقفیت رکھنا بھی کافی نہیں۔ یعنی دونوں طرف گہرائی چاہیے۔ بالکل، اگر کسی ایک طرف بھی علم ادھورا یا سطحی ہوگا تو جو موازنہ کیا جائے گا وہ ناقص ہوگا، غلط فہمیوں پر مبنی ہوگا اور ممکنہ طور پر گمراہ کن بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ جی، ڈاکٹر مشتاق مذاقاً ایک قصہ سناتے ہیں کہ شاید مینجمنٹ سائنسز پر کم از کم 1000 کتابیں پڑھی ہوں، تب جا کر کوئی اس پوزیشن میں آتا ہے کہ وہ اس موضوع پر بامانی گفتگو شروع کر سکے۔ 1000 کتابیں؟ ہاں،
وہ 1000 کتابوں والی بات کا مقصد دراصل اس گہرائی اور وسعت کو اجاگر کرنا ہے جو اس سنجیدہ علمی کام کے لیے درکار ہے۔ واقعی یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس کام کے لیے کتنی سنجیدگی اور گہرائی درکار ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ مشکل کام کر بھی لے، اتنی مہارت حاصل کر لے، تو اس کا حتمی مقصد کیا ہے؟ کیا یہ کوشش مغربی مینجمنٹ کے نظریات کو، جو شاید سیکولر پس منظر سے آئے ہیں، ان پر ایک اسلامی لیبل لگانے کی ہے؟ کیا یہ انہیں اسلامائز کرنا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی اور سوچ ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور یہاں ڈاکٹر مشتاق کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے۔ جو بات یہاں دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مطابق یہ کوشش مغربی تصورات کو زبردستی اسلامائز کرنے جی یا ان پر کوئی بیرونی اسلامی رنگ چڑھانے کی نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ بلکہ یہ بنیادی طور پر 2 کام کرنے کی کوشش ہے۔ پہلا، ان صحت مند اور مفید اصولوں کو پہچاننا، ریکگنائز کرنا، ٹھیک ہے۔ جو شاید پہلے سے اسلامی تعلیمات میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے لیکن ہم ان پر توجہ نہیں دے رہے۔ اور دوسرا، ان اصولوں میں وہ منفرد اسلامی جہاد یا ڈائمنشنز شامل کرنا جو انہیں ایک نئی گہرائی اور مقصد عطا کرتی ہیں، کون سی جہاد؟ اور جو شاید خالصتاً سیکولر مغربی تصورات میں موجود نہ ہوں۔ ان منفرد جہاد میں سب سے اہم 2 تصورات ہیں: نیت یعنی انٹینشن، نیت؟ اور آخرت یعنی ہیئر آفٹر۔ اچھا، نیت اور آخرت۔ یہ 2 چیزیں کسی بھی دنیاوی کام کو، چاہے وہ دفتر میں اپنی ذمہ داری نبھانا ہو، ٹیم کو مینج کرنا ہو، یا کوئی پروجیکٹ مکمل کرنا ہو، اسے صرف تنظیمی فائدے یا ذاتی ترقی کے حصول تک محدود نہیں رکھتی، بلکہ اسے ایک ایسی عبادت یا اچھے عمل میں بدل دیتی ہیں جس پر اللہ کی طرف سے اجر کی امید کی جا سکتی ہے۔ یعنی کام وہی، لیکن نیت بدل گئی۔ بالکل، آپ وہی مینجمنٹ ٹیکنیک استعمال کر رہے ہوں گے، وہی اصول اپنا رہے ہوں گے، لیکن آپ کی نیت اور آخرت کا شعور اسے بالکل مختلف معنی اور مقصد عطا کر دے گا۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، یہ ایک بنیادی فرق ہے جو اسلامی نقطہ نظر کو خالصتاً سیکولر طریقوں سے ممتاز کرتا ہے۔ یہ نیت اور آخرت والی بات واقعی کلیدی ہے۔ یہ کام کے پورے محرک یعنی موٹیویشن کو بدل دیتی ہے۔ صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ مقصد پیش نظر آ جاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، ڈاکٹر مشتاق نے اپنی گفتگو میں کچھ عملی رکاوٹوں کا بھی ذکر کیا تھا جو اس قسم کے علمی کام میں پیش آ سکتی ہیں، خاص طور پر ہمارے معاشرتی تناظر میں۔ جی ہاں، کیا تھا؟ انہیں فرقہ وارانہ تقسیم یا مسلک کے مسئلے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیں گے؟ جی ہاں، انہوں نے اس حساس مسئلے کی طرف توجہ دلائی کہ ہمارے ہاں بعض اوقات مسلک یا فرقہ وارانہ وابستگی ایک بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اپنے مخصوص مکتب فکر کے علماء یا نظریات سے اتنے آپ کہیں شدت سے وابستہ ہو جاتے ہیں کہ وہ براہ راست قرآن و سنت جو کہ اصل ماخذ ہیں جی، ان پر توجہ مرکوز کرنے یا ان سے وسیع تر رہنمائی لینے کے بجائے وہ فروعی اختلافات اور بحثوں میں الجھ جاتے ہیں۔ یہ تو ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس طرح کے بین العلومی یعنی انٹر ڈسپلنری موضوعات پر کام کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہمیں وسیع نظری اور کھلے ذہن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ مسلکی تنگ نظری ہمیں آگے بڑھنے سے روک سکتی ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں دیگر مکاتب فکر میں پائے جانے والے علم اور حکمت سے فائدہ اٹھانے میں مانع ہو سکتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ڈاکٹر مشتاق نے اس بات پر زور دیا کہ تمام مکاتب فکر کے جید علماء کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ تو لازم ہے۔ بالکل۔ لیکن علم، فہم اور خاص طور پر قرآن و سنت کی بنیاد پر اصول اخذ کرنے کے عمل میں مسلک کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اچھا۔ انہوں نے مثال دی کہ وہ اپنی تحریروں میں تمام مکاتب فکر کے علماء کے حوالے استعمال کرتے ہیں تاکہ یہ واضح ہو کہ علم کسی ایک گروہ کی میراث نہیں ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ انہوں نے بالواسطہ طور پر اس مشہور حدیث کا بھی حوالہ دیا جس میں دوسروں کے معبودوں یا یہاں مراد بزرگوں والدین سمجھ لیں کو برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ جواباً وہ تمہارے معبودوں یعنی بزرگوں والدین کو برا بھلا کہیں گے۔ مطلب یہ کہ باہمی احترام اور علمی وسعت نظری ضروری ہے، خاص کر ایسے سنجیدہ کاموں میں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ علمی تحقیق میں فرقہ وارانہ حدود سے بالا تر ہو کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، کیا ہماری اسلامی تاریخ میں ماضی کے علماء یا مفکرین میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے ان موضوعات پر غور و فکر کیا ہو جنہیں آج ہم جدید انتظامی یا نفسیاتی تصورات سمجھتے ہیں؟
اچھا سوال ہے۔ جیسے جذباتی ذہانت یا شخصیت کی تعمیر یا انسانی رویوں کا انتظام؟ یہ ایک زبردست سوال ہے اور جواب ہے بالکل ملتی ہیں۔ واقعی؟ جی ہاں، ڈاکٹر مشتاق نے اس پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ کلاسیکی اسلامی لٹریچر ایسے مباحث سے بھرا پڑا ہے۔ مثلاً؟ مثال کے طور پر جسے آج ہم جذباتی ذہانت یعنی ایموشنل انٹیلیجنس یا ای کیو کہتے ہیں، جی۔ اس سے ملتا جلتا تصور فراست کے نام سے اسلامی روایت میں موجود ہے اور اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ فراست؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ فراست کا مطلب ہے بصیرت، لوگوں کو سمجھنے کی صلاحیت، ان کے چہروں اور باتوں سے ان کے باطن کا اندازہ لگانا۔ او، یہ تو بالکل ای کیو جیسا ہی ہے۔ کافی ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح حماقت یعنی اسٹوپڈٹی یا بے وقوفی کی نفسیات، اس کے اسباب، اقسام، نتائج، اس پر امام ابن الجوزی جیسے عالم نے پوری کتابیں لکھی ہیں، جیسے اخبار الحمقى والمغفلین۔ کمال ہے، بے وقوفی پر کتابیں؟ جی، پھر ایک اور حیران کن مثال ہے محبت اور رومانس کو سنبھالنے یعنی مینیجنگ لو اینڈ رومانس کا موضوع۔ کیا یہ بھی؟ جی ہاں، امام ابن حزم اندلسی کی مشہور کتاب طوق الحمامہ یعنی کبوتر کا ہار اسی موضوع پر ہے اور اسے عالمی ادب میں شمار کیا جاتا ہے۔ میں نے نام سنا ہے، پر یہ نہیں معلوم تھا کہ موضوع یہ ہے۔ اس میں محبت کی نفسیات، اس کے مراحل، اس سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے حل پر بحث کی گئی ہے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ یہ تو چند مثالیں ہیں۔ اسی طرح شخصیت کی نشو و نما یعنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک پورا عمل بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم سے انسان میں سوچ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سوچ جب گہری ہو تو فکر بنتی ہے، فکر سے نیت تشکیل پاتی ہے، اچھا۔ نیت پھر اعمال کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جی۔ اور جب اچھے یا برے اعمال مسلسل کیے جائیں تو وہ انسان کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ واہ، علم سے سوچ، سوچ سے فکر، فکر سے نیت، نیت سے عمل اور عمل سے شخصیت۔ یہ تو شخصیت سازی کا ایک مکمل فریم ورک لگتا ہے۔ بالکل، ہے نا؟ اس سلسلے کو سمجھنا تو خود اپنی ذات کو بہتر بنانے کے لیے ایک بہت کارآمد ذریعہ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ اس عمل کو سمجھنا خود شناسی یعنی سیلف اویئرنس اور ذاتی بہتری پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک طاقتور ٹول ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور دلچسپ بات جو ڈاکٹر مشتاق نے نوٹ کی وہ یہ کہ بہت سے مشہور مغربی مینجمنٹ گروز یا موٹیویشنل سپیکرز جن کی کتابیں اور نظریات دنیا بھر میں مقبول ہیں، جی، جیسے کون؟ مثال کے طور پر سٹیون کووی جنہوں نے The 7 Habits of Highly Effective People لکھی، ہاں، بہت مشہور کتاب ہے۔ وہ مورمن چرچ کے پیروکار تھے۔ زگ زگلر جو ایک بہت معروف موٹیویشنل سپیکر تھے، وہ ایک پرجوش کرسچن تھے۔ اچھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم مغربی مفکرین کے نظریات کو اپناتے ہیں تو وہاں بھی یہ دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے پیچھے کون سے بنیادی مفروضات یا عقائد کار فرما ہو سکتے ہیں، اور کیا وہ ہمارے اپنے اقدار اور عقائد سے ہم آہنگ ہیں یا نہیں۔ یعنی تنقیدی جائزہ ہر طرف ضروری ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم کیا نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں؟ جی، ایسا لگتا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے مینجمنٹ کا مطالعہ کرنے کا مطلب جدید علم یا مغربی نظریات کو یکسر مسترد کرنا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ شاید یہ ان میں ایک گہرا مقصد، ایک مضبوط اخلاقی بنیاد اور اپنی وسیع تر فکری اور روحانی روایت سے جڑ کر انہیں مزید تقویت دینے، زیادہ بامعنی بنانے کی ایک کوشش ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ خلاصہ یہی ہے، کیلی نکات یہی ہیں جو اس گفتگو سے سامنے آتے ہیں۔ اول، اس کام کے لیے دوہری مہارت، ڈوئل ایکسپرٹیز ناگزیر ہے۔ جی، مینجمنٹ اور اسلامی علوم دونوں میں۔ بالکل۔ دوم، صرف لفظی تراجم پر انحصار کرنے کے بجائے معنی اور مفہوم یعنی روح کلام پر توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔ صحیح۔ سوم، نیت اور آخرت کے تصورات ایک ایسی منفرد جہت فراہم کرتے ہیں جو دنیاوی کام کو بھی عبادت کا درجہ دے سکتی ہے اور اسے پائیدار مقصدیت بخشتی ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ چہارم، اس علمی سفر میں تنگ نظری اور فرقہ وارانہ حدود سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا تاکہ علم کے وسیع سمندر سے فیض یاب ہوا جا سکے۔ درست۔ اور پنجم، یہ یاد رکھنا کہ ہماری اپنی کلاسیکی روایت میں بھی انتظامی اور نفسیاتی حکمت کے بیش بہا خزانے موجود ہیں، ہمیں انہیں بھی کھنگالنا ہے۔ بالکل۔ اور شاید غور کرنے کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہو سکتی ہے، اگر جدید انتظامی اصولوں کا ایک بڑا مقصد
کارکردگی، ایفیشنسی اور انسانی فلاح و بہبود ویل بینگ کو بہتر بنانا ہے، جی، اور اسلامی تعلیمات کا بھی حتمی مقصد انسان کی جامع فلاح ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی۔ بالکل۔ تو پھر آج کے دور میں افراد اور تنظیموں کے لیے ان دونوں مقاصد کے درمیان وہ کون سا نقطہ اتصال ہے، وہ کون سی ہم آہنگی سنرجی ہے جو سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ یہ گہرا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کا سفر شاید ابھی صحیح معنوں میں شروع ہوا ہے۔ جی بالکل، یہ دریافت تو بھی جاری ہے۔